اگر وہ غرض و غائط پوری ہو رہی ہے تو مدارس کے ساتھ مدرسین، منتظمین، ملازمین اور معاونین صحیح حق ادا کر رہے ہیں، اور اگر وہ غرض و غائط پوری نہیں ہو رہی ہے تو متعلمین سے لے کر معلمین تک، معلمین سے لے کر منتظمین تک، اور منتظمین سے لے کر مؤیدین تک، سب کہیں نہ کہیں اپنی ذمہ داریوں کی کمزوریوں کے ذمہ دار ہیں۔ میں جو کچھ آپ سے کہنے جا رہا ہوں، میں آپ کا نعرہ نہیں چاہتا، آپ کا شور نہیں چاہتا، سنجیدگی سے میری بات آپ سن لیں، اور اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ اس پہ عمل کر لیں، شاید اس جلسے کا مقصد پورا ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں آج جو تعلیم کا غلغلہ ہے اور ہر چہار جانب پڑھنے پڑھانے کا شور برپا ہے، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، اور ٹاپ کر رہے ہیں بچے، اونچی اونچی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، اچھی نوکریاں مل رہی ہیں، معاشی بحران کا خاتمہ ہو رہا ہے، لبوں پہ مسکراہٹ آ رہی ہے، دل حسرت و ارمان کا مزار بننے سے بچ رہا ہے۔ یہ ساری کیفیتیں آج کے اس دور میں علم پر پروان چڑھنے والوں کے مستقبل کی حیثیت سے مسکراتے ہوئے سامنے آتے ہیں، مگر مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اور اس طرح سے یہ چکا چمک روشنی دیکھنے کے بعد اندھیروں کے پیٹ سے اجالوں کا نکلنا تو سنا تھا، مگر اجالوں کے پیٹ میں اندھیروں کا جنم لینا آج کی تعلیم کی بے ترتیب اور بے تہذیب فکر کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ کہنے والا مجبور ہوتا ہے کہنے پر کہ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے۔ آدمی نے بہت ترقی کر لی، عرش پیمائی پہ لگا ہوا ہے، ستاروں سے نظر ملا رہا ہے، ذرے کا سینہ چیر کر ایٹم حاصل کر رہا ہے، چاند و سورج پہ کمند ڈال رہا ہے، مگر ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ آدمی نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ترقی کر لی۔ پوچھا گیا کہ آپ اپنی ترقی کے دعوے پہ دلیلیں فراہم فرمائیں، تو کہنے لگے جس لاؤڈ اسپیکر پہ آپ بول رہے ہیں یہ ہماری ترقی کی ایک دلیل ہے۔ اتنے بڑے مجمع تک آپ کی فطری آواز پہنچنا ممکن نہ تھی۔ یہ ہماری ترقی کا فیضان ہے کہ 1 کلومیٹر تک ہمارے لاؤڈ اسپیکر کی تعمیر و ترقی سے آپ کی آواز پہنچ رہی ہے۔ یقیناً لاؤڈ اسپیکر کی ترقی کو نہ ماننا کم ظرفی ہوگی۔ اور کوئی ترقی، آپ جس ہوائی جہاز سے 2 گھنٹے میں
बॉम्बे से गोरखपुर का सफर कर रहे हैं, ये भी इंसान की तरक्की है। शब-ए-देजूर के सन्नाटों को तोड़ने वाली ये शमाएं, चमकने वाली ये जमीनी चांदनी चांद और सूरज की मोहताज नहीं रह गई है। ये तरक्की हम ही ने की है। वक्त कम है, बातें ज्यादा हैं। तरक्की के दावे पे ये दलीलें हमने सुन ली। अब यहीं से हमारा क्रॉस क्वेश्चन शुरू होता है कि साहब आपने जितनी दलीलें दी हैं हम सबको कंडम करते हैं, आपकी एक दलील भी सही नहीं है। आप कहते हैं कि लाउड स्पीकर हमने बनाया, हमने तरक्की की। हम ये कहना चाहते हैं कि ये तरक्की आपकी नहीं, आपको अल्लाह ने जो इल्म और अक्ल अता फरमाया, उस इल्म और अक्ल की बुनियाद पर आप इस लायक हुए कि लोहे को तरक्की मिल गई, स्टील तरक्की कर गया आपके जरिए, इसमें कोई दो राय नहीं। साइंस तरक्की कर गई आपके जरिए, कोई दो राय नहीं। मगर क्या आपने भी तरक्की की? ये तो लोहा था, आपने जिस चीज पे जोर दे दिया वो चीज तरक्की कर गई। मगर आप तो आदमी थे, क्या आदमियत ने भी तरक्की की? क्या इंसानियत ने भी तरक्की की? क्या औलाद आदम की फिक्री तहजीब ने भी तरक्की की? क्या आपके तमद्दुन और आपके आसार कदीमा में छुपी हुई वो फिक्री लाशें निकलकर जिंदगी की अलामत बनी? आपका इस सिलसिले में क्या जवाब है? आपने दरिंदों को देखा होगा, शेर कभी शेर को खाता है, शेर भी कभी शेर को मारता है। अरे एक सांप भी किसी दूसरे सांप को डसता है। मगर इंसान आज कौन मार रहा है लोगों को? आज मॉब लिंचिंग कौन कर रहा है? आज गुजरात को किसने लहूलुहान कर रखा है? आज आसाम की धरती पे इंसानियत कैसे तड़प रही है और एक फोटोग्राफर एक इंसान की लाश पे कैसे कूद रहा है। ये जो नफरत का बाजार आपने इस दुनिया में गर्म कर रखा है, दरिंदा तो दरिंदे को नहीं फाड़ता, मगर आप जिसके जरिए कायनात की चीजों ने तरक्की कर ली, आप इतने मनहूस साबित हुए, इतने पस्त साबित हुए, इतने कोता कामत साबित हुए कि आपने इंसानों की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया है। जंगल का शेर भी शर्माता होगा आपकी दरिंदगी से। बोस्निया में आपकी दरिंदगी देखी गई, चेचेनिया में आपकी दरिंदगी देखी गई, अफगानिस्तान में आपकी दरिंदगी देखी गई, लीबिया में आपकी दरिंदगी देखी गई, इराक में आपकी दरिंदगी देखी गई, शाम में आपकी दरिंदगी देखी गई, फिलिस्तीन में आपकी दरिंदगी देखी जा रही है। खुद हिंदुस्तान में आपकी काली औलादें जिस तरह दरिंदगी का मुजाहरा कर रही हैं, वो किसी से छुपी ढकी बात नहीं है। कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? यही आपकी तरक्की है। अगर इखलाक तरक्की कर गया होता तो आदमी तरक्की कर गया होता, तहजीब तरक्की कर गई होती तो आदमी तरक्की कर गया होता, इल्म के साथ अमल की यलगार तरक्की कर गया होता, खुद ही तरक्की कर गई होती तो मारिफत खुदाबंदी का पता खुद ब खुद चल गया होता। मगर वाह रे इंसान, दुनिया का कोई जानवर से नहीं घबराता। रात के अंधेरे में जानवर निकलता है तो क्या जानवर से घबराता है? रात के अंधेरे में जानवर निकलता है मुसलमानों तो जानवर से नहीं घबराता। दिन के उजाले में इंसान निकलता है तो इंसानों से घबराता है। और ऐसे लोग घबराते हैं
جن کو آپ نے اپنا محافظ بنایا تھا وہ بھی آپ کی گلی میں آتے ہیں تو 2 گنر لے کے آتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے. ان کو خادم بنایا تھا آپ نے اپنی حفاظت کے لیے، وہ آپ پہ آ کے روب جماتے ہیں 2 درندوں کو لے کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہی وہ جگہ ہے جس جگہ شفیق جون پوری نے کہا تھا وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے. یہ خاکہ آپ کے سامنے میں نے رکھا. ایسی صورت میں اسلام کا مشن کیا ہے؟ اسلام آپ سے کیا چاہتا ہے؟ اسلام انسانیت کو کیا پیغام دیتا ہے؟ اس پیغام علم و عمل کو آپ اپنے سامنے ضرور رکھیں. اور چونکہ میں نے پوسٹر پڑھا ہے، پوسٹر میں عنوان سیرت النبی، اور میری اپنی عادت ہے کہ میں اپنے عنوان سے ہٹتا نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے حبیب کی عطا سے. اس لیے عنوان سیرت النبی ہی ہوگا. اور سیرت النبی ہی کے عنوان کے ماتحت یہ میں نے ذیلی تمہید آپ کے سامنے رکھی ہے، تاکہ وہ انسان جو بگڑا ہوا تھا، وہ انسان جو بیٹیوں کو ذبح کر رہا تھا، وہ انسان جو بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا تھا، وہ انسان جو کمینہ طینت بن چکا تھا، وہ انسان جو شرافت کی دھجیاں اڑا رہا تھا، وہ انسان جو بھلائی کو برائی کا لباس پہنا رہا تھا، وہ انسان جو علم و عمل کو قبرستان میں پہنچا چکا تھا، وہ انسان جو ماں باپ کے احترام سے ہاتھ اٹھا چکا تھا، وہ انسان جو چھوٹوں سے پیار کرنا بھول گیا تھا، وہ انسان جو بڑوں کے ادب کے لیے ادب و احترام کا پرچم ہاتھوں میں لینے کے لیے تیار نہیں تھا، اسی انسان کو دوبارہ انسانیت کی راہ پہ لگانے کے لیے معلم کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پر رب العالمین نے مکمل شاندار صورت کے ساتھ بھیجا اور شاندار سیرت کے ساتھ. یا رسول اللہ تم ہی جمہوریت کے جن داتا، تم ہی جمہوریت کے جن داتا، تم ہی دنیا کے پہلے انقلابی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اب انسانیت کو آخری شریعت دینے کے لیے پروردگار کی مشیت نے قدم اٹھایا اور مکہ کی سرزمین پر اس مقدس ذات کو مبعوث کیا جو آسمانوں کی دنیا میں تھا تو احمد بن کر رہا، فرش گیتی پہ آیا تو محمد بن کے جلوہ گر ہوا. آسمانوں کا احمد اپنے رب کی اس طرح تعریف کرتا رہا کہ کائنات اپنے رب کی تعریف اس کے مقابلے میں کرنے میں عاجز ہو گئی، اور زمین کا محمد اس کی تعریف اس کے رب نے اس طرح سے کی کہ کائنات عالم میں کوئی دوسرا فرد بشر ایسا نہیں ہے جس کی تعریف اس طرح رب العالمین نے کی ہو جس طرح اپنے محبوب کی تعریف پروردگار کرتا. صورت دکھا دوں، مصطفیٰ کی صورت جب قرآن نے دکھایا تو کہا وَالضُّحَىٰ، چہرہ دیکھو میرے نبی کے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، ان کی گھنیری زلفوں کی قسم، الم نشرح لک صدرک، ان کا سینہ دیکھو، ورفعنا لک ذکرک، ان کا ذکر کا پرچم بلند ہوتا ہوا دیکھو، انک لعلی خلق عظیم، ان کے اخلاق کی ملکوتیت دیکھو، قل انما انا بشر مثلکم، ان کی سادگی دیکھو، قد جاءکم من اللہ نور، ان کی حقیقت دیکھو. آسمانوں کی دنیا سے گزرتے ہوئے فرشتوں کی طیران گاہ سے آگے بڑھتے ہوئے انسانیت نے جبریل امین کے پر جہاں تھکا دیے، وہاں سے مصطفیٰ کی اڑان دیکھو، فکان قاب قوسین او ادنیٰ دیکھو، ما زاغ البصر وما طغیٰ دیکھو. یہ صورت ہے میرے جلسہ، صورت مصطفیٰ کے لیے بھی ہے، سیرت مصطفیٰ کے لیے. اب آئیے ذرا ہم سیرت کا جائزہ لیں، اور سیرت کا جائزہ لیتے وقت یاد رکھیں کہ یہ ہمارا غلامانہ عقیدت نامہ ہے اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، ورنہ ہماری ناپاک زبانیں اس لائق نہیں ہیں کہ اس پاک سیرت کا حق ادا کر سکیں. حضرات گرامی،
570 ء مکے کی سرزمین پر آمنہ کے لال فروکش ہو 40 سال کی زندگی بشریت محمدی کے پیکر میں دنیا دیکھتی ہے۔ مسلمانوں ایک بات ذہن میں رکھنا، جب تک آپ اپنے نبی کی سیرت نہیں پڑھو گے، جب تک آپ اپنے نبی کی تاریخ نہیں پڑھو گے، تب تک صحیح معنوں میں آپ مسلمان ہونے کا حق بھی نہیں ادا کر پاؤ گے، مسلمان صحیح معنوں میں بن بھی نہیں پاؤ گے۔ مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مصطفیٰ کی سیرت کا بھرپور مطالعہ کیا جائے اور ان کے چال اور چلن کی نقل کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلا جائے۔ ولیوں کے بارے میں کہا گیا ہے غوث کو یا غوث کہتے کہتے بن جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے تو دیکھ۔ 40 سال کی عمر سرکار کی ہوئی، علماء سے آپ نے سنا ہے 35 سال کی عمر میں ایک بے چینی ہے، دنیا میں لوٹ گھسوٹ دیکھ رہے ہیں، بربریت، حیوانیت، دہشت گردی دیکھ رہے ہیں، انسان کے ہاتھوں انسانیت کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ دل پڑتا رہا، ستو اور چھاگل لے کر غار حرا میں فروکش ہوئے، کانٹینیو 5 سال تک حضور کا آنا جانا رہا۔ عمر شریف جب 40 کو پہنچی تو جو تڑپ تھی اور جس تڑپ کا اظہار تھا، یہ انسان جو درندہ بن گیا ہے پروردگار اسے انسان بنا دے، اس آدمی کو بھولا ہوا سبق پروردگار سکھلا دے، تو پروردگار نے مکمل آدمیت کا نمونہ بنا کر اپنے محبوب کو کھڑا کر دیا۔ آپ اپنی سیرت دکھا دیں گے، جو آپ کی سیرت پہ عمل کر لے گا مکمل انسان بن جائے گا، آدمیت کی کھیتی ہری بھری ہو جائے گی، انسانیت کے گلشن میں بہار آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے 5 آیتیں لے کر اترے، غور سے سنو بات، 5 آیتیں، اقرا بسم ربک، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ہم لوگ جو تباہ ہوئے ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سے رشتہ ہمارا ٹوٹ چکا ہے۔ قرآن نہ پڑھا جا رہا ہے، نہ قاعدے سے پڑھایا جا رہا ہے، نہ سمجھا جا رہا ہے، نہ سمجھایا جا رہا ہے، نتیجے میں ہم بدعملی کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ 5 آیتیں پہلے آئی ہیں، ان 5 آیتوں میں رب العالمین کہتا کیا ہے؟ پڑھو اپنے رب کا نام ساتھ میں لے کر۔ اب رب کون ہے؟ جس نے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ ساری کائنات کو۔ پتہ چلا اس آیت نے بتا دیا کہ رب کس کو کہتے ہیں۔ اور خلق الانسان من علق، انسان کو خون کی ایک پھٹکی سے بنا دیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو اس مہربان رب کے نام سے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کا علم تمہیں عطا فرمایا۔ یہ تقریر میں کر رہا ہوں، اس تقریر کا فیض کہاں تک ہوگا؟ جو لوگ سن رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں، ان تک تو اس تقریر کا فیض پہنچے گا، مگر اسی جلسے میں جو لوگ افراتفری مچائے ہوئے ہیں انہیں نہ قرآن کا فیض مل سکتا ہے، نہ حدیث کا فیض مل سکتا ہے، نہ سیرت کا فیض مل سکتا ہے، نہ ان کی صورت کا فیض مل سکتا ہے۔ یہ فیض بھی ان لوگوں کو ملتا ہے جو طلب ہدایت رکھتے ہیں۔ اگر آپ میں طلب ہدایت ہی نہیں ہے تو مسجد میں بھی جائیے تو نمازوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے۔ طلب ہدایت کے لیے عبادت کیجئے تو عبادت کا فیض ہوگا، طلب ہدایت کے لیے تقریر سنیے تو تقریر کا فیض ہوگا، طلب ہدایت کے لیے نعت سنیے تو نعت کا فیض ہوگا۔
آپ اگر جلسوں میں ذہنی عیاشی کے لیے آتے ہیں، آپ اگر اپنے جلسوں میں رات بھر جاگنے کے لیے اور ہو ہلہ کرنے کے لیے آتے ہیں، یاد رکھیے گا یہاں سے ثواب لے کے نہیں جا رہے ہیں، یہاں سے عذاب الہی کے کوڑے لے کے جا رہے ہیں جو آپ کے مستقبل کی پیٹھ پہ مسلسل پڑیں گے۔ اور آج کے حال میں جو ہماری پیٹھ پہ مسلسل عذاب کے کوڑے پڑ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب آدمی آیا اور صحابہ وہاں موجود تھے، غور سے سنو بات، صحابہ وہاں موجود تھے، ذرا سا زور زور سے بولنے لگے لوگ، بے ادبی کے لیے تو نہیں بول رہے تھے نا، بس بے تکلفی سے بول رہے تھے رسول اللہ کی مجلس میں۔ صحابہ تھے، آیت کریمہ اتری اور کس جلال کے ساتھ اتری اور کس احترام نبوت کے اظہار کے ساتھ راہی صاحب اترتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے میرے نبی کی مجلس میں بیٹھنے والوں، خبردار اگر میرے نبی کی آواز پہ تم نے اپنی آواز کو اونچی کیا اور میرے نبی کی مجلس میں اگر تم اس طرح آپس میں بلا تکلف بولنے لگے جیسے آپس میں بولتے ہو تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جتنی نماز روزہ حج و زکوٰۃ تمہارا ہے، احترام نبوت کے نفی کی بنیاد پہ تمہارا رب سب غارت کر دے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دے گا۔ آپ بتاؤ، علماء نے لکھا ہے کہ بارگاہ رسالت میں ادب کا مطلب